کیا قربانی ہر شخص الگ الگ کرے گا؟ مطلب ایک گھر میں ایک شخص ہے، ایک کماتا ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہیں، اور خرچہ وہ پورے گھر کا اٹھاتا ہے، کیا تو ہر شخص کی طرف سے وہ الگ قربانی کرے گا، یا ایک قربانی بھی پورے گھر کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے؟ تو سنت تو یہی ہے کہ ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص زیادہ بھی کرنا چاہتا ہے، استطاعت اس کے پاس ہے، تو ہر کسی کی طرف سے وہ کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے 5203 نمبر، جس میں امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے قربانی کرتے ہوئے، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد، اے اللہ تو محمد سے اور آل محمد سے اس قربانی کو قبول فرما، یعنی اپنے آپ سے اور خاندان والوں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں۔ اور جامع ترمذی میں 1505 نمبر روایت ہے، جس میں عطا بن یسار کہتے ہیں، میں نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے کی جاتی تھیں؟ تو کہنے لگے کہ ایک آدمی ایک بکری قربان کرتا تھا، اپنی طرف سے بھی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی، خود بھی کھاتے، وَيُطْعِمُونَ اور لوگوں کو بھی کھلاتے، حتیٰ کہ اب یہ وقت آ گیا لوگ آپس میں ایک دوسرے سے فخریہ طریقے کے ساتھ قربانیاں زیادہ خریدتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس 4 ہیں، میرے پاس 10 ہیں، میرے پاس اتنی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح نہیں ہوتا تھا، فصارت کما ترا، تو جو حالت اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قربانی ایک پورے گھر کی طرف سے ہو جاتی ہے، یعنی اگر کمانے والا ایک ہے، اگر بھائی الگ ہو چکے ہیں، کماتے الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی اپنی طرف سے کر لیں۔ اس کے بعد ہے تقسیم کا مرحلہ، کیا قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہوئے ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ 3 حصے کرنے چاہیے اور برابر برابر کرنے چاہیے، کیا ایسا کوئی اسلام میں کوئی تصور ہے؟ تو گوشت کو تقسیم تو کرنا چاہیے، لیکن برابر برابر تقسیم کرنا چاہیے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تقسیم کے بارے میں جو حدیث آتی ہے وہ سنن نسائی میں 4431 نمبر روایت ہے، جس میں امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ جب شروع کا دور تھا تو مصر سے کچھ لوگ جو ہیں وہ مدینہ آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کھاؤ اور صرف 3 دن تک تم ذخیرہ کر سکتے ہو، اس کے بعد تم نے ذخیرہ نہیں کرنا۔ پھر کچھ وقت گزرا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ بھائی اب تو قربانیاں زیادہ ہو گئی ہیں، ہر شخص قربانی کرنے لگا ہے، کیونکہ شروع اسلام میں قربانیاں کم تھی، وہ لوگ زیادہ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کو بھی کھلاؤ، 3 دن سے زیادہ ذخیرہ نہیں کرنا۔ لیکن جب قربانیاں زیادہ ہو گئی، ہر شخص اپنی قربانی کرنے لگا، تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ نے قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، کلو وادخروا وتصدقوا، کھاؤ بھی، ذخیرہ بھی کرو اور صدقہ بھی کرو۔ تو اس میں 3 حکم ہیں، کھاؤ بھی، ذخیرہ بھی کرو اور صدقہ بھی کرو۔ تو ہمیں کچھ کھانا چاہیے، ذخیرہ بھی کر لینا چاہیے اور صدقہ بھی کرنا چاہیے، لیکن برابر برابر اس میں نہیں ہے، اگر ضرورت زیادہ ذخیرہ کرنے کی ہے زیادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں زیادہ دینا چاہتے ہیں زیادہ دے لیں۔ مثال کے طور پر کوئی گھر پہ تھوڑا سا رکھنا چاہتا ہے کہ یار چلو کل کھا لوں گا، یعنی اس کے گھر میں بہت زیادہ گوشت آتا ہے تو ٹھیک ہے وہ بعد میں کھا لے، غریبوں کو زیادہ دینا چاہتا ہے غریبوں کو دے دے، تو برابر برابر حصے کرنا جو ہے وہ یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے، کیا اگر کوئی سوال کرنے آتا ہے، ہمارے معاشرے میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، کوئی عیسائی رہتا ہے، کوئی جو ہے وہ کوئی اور کسی مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اگر وہ گوشت مانگنے آ جائے تو ان کو دینا چاہیے، یا اگر پڑوسی ہے وہ کوئی عیسائی رہتا ہے یا کسی اور دین کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو کیا ہم اس کو دیں؟ تو جی ہاں بالکل دینا چاہیے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ اللہ رب العالمین تمہیں اس چیز سے منع نہیں کرتا کہ جو دین کے بارے میں تم سے لڑائی نہیں کرتے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکال نہیں رہے، ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، وتقسطوا الیہم، اور انصاف کرو ان کے ساتھ، احسان کرو ان پر۔ تو نیکی کرنے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر نیکی گوشت کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے، اور دوسری آیات ہیں سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا، تم بھی کھاؤ قربانی سے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، ایسے لوگوں کو بھی کھلاؤ جو قناعت کرنے والے ہیں، سوال نہیں کرتے، اور جو سوال کرتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ تو اس میں بھی کافر اور مسلمان دونوں شامل ہیں، لیکن ترجیح مسلمان کو دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم بھی کھاؤ اور تنگ دست فقیر کو بھی کھلاؤ۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب کوئی بکری ذبح کی جاتی ان کے گھر میں تو وہ پڑوسی کو دینے کا بھی حکم دیتے۔ تو ایک دفعہ وہ آئے تو انہوں نے کہا اہدیتم لجارنا الیہودی، کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو اس میں سے کوئی ہدیہ دیا ہے، کوئی تحفہ دیا ہے گوشت میں سے؟ تو 2 دفعہ انہوں نے یہ بات کہی، بھائی یہودی کو کچھ دے کر آئے ہو پڑوسی کو؟ تو پھر انہوں نے وہ حدیث بیان فرمائی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کی اتنی تاکید کرتے تھے کہ ہمیں یہ لگا کہ عنقریب وراثت میں سے اس کو حصہ مل جائے گا۔ تو پڑوسی وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی دوسرے دین کا بھی ہے تو اسے دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص، جس طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے
کئی ٹرسٹ جو ہیں وہ کام کرتی ہیں یا دینی ادارے وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ ہمیں قربانی دیں، اور جس جگہ پر لوگ غریب ہیں وہ قربانی نہیں کر سکتے ہم وہاں تک آپ کی قربانی پہنچاتے ہیں، یا آپ کسی کو قربانی لے کر دے دیتے ہیں، کہ ایسا کرنا درست ہے؟ جی ہاں، ایسا بھی کرنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب استطاعت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قربانیاں جو ہیں وہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے 1965 نمبر، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان قربانیوں کو تقسیم کیا کہ بھئی اس کو تم کرو، اس کو تم ذبح کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں عید قربان یعنی عید الاضحیٰ پورے جوش و خروش کے ساتھ منانے کی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔